مجھے بتا سکتے ہیں آپ دنیا میں کوئی ایسا دربار ہو؟ یہ نہ کہنا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کے وہ مقرب تھے، اللہ کے نیک تھے، اللہ والے تھے، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کسی دربار پر سجدہ جا کر آپ کریں ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کسی دربار پہ جا کر بکرا ذبح کریں پیر کے نام پر ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو ایک دربار بتاتے ہیں، اس دربار پہ جا کر بل بلا کے رونا اور اس دربار کا طواف کرنا، آہوزاری کرنا اور بکرا ذبح کرنا، اگر ایسا دربار کوئی ہے کہ اس کے ارد گرد چکر بھی لگاؤ، بکرے بھی وہاں جا کے ذبح کرو، بل بلا کے رونا دھونا کر لو، اللہ سے مانگ لو، اگر دنیا میں کوئی ایسا دربار ہے تو قرآن سے پوچھ لیں ایسا کون سا دربار ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے وہ دربار بتایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، لوگوں کو ایک دربار بتا دے۔ اے دربار کے لوگوں، دربار کے رسیا لوگوں، جگہ جگہ کیوں سجدے کرتے ہو؟ ایسا دربار نہ بتائیں جہاں اللہ بھی کہتا ہے اس دربار پہ آؤ اور سجدے کرو۔ وہ دربار نہ بتا دیں آپ کو دربار کی ضرورت ہے نا، تو میں آپ کو سب سے بڑا دربار بتاتا ہوں۔ وہ کون سا دربار ہے؟ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے میرا گھر بنا لیا، اب اعلان کر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر۔ اے اللہ، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا یہ روح زمین پر جتنے لوگ ہیں ان تک اور قیامت تک آنے والی روحوں تک آواز، تیری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، آئیں گے کیسے؟ آئیں گے خوش نصیب، رجالن، پیدل سفر کر کے آئیں گے۔ کتنی دور دور سے اس دربار کی طرف آتے ہیں۔ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، اس نے پوچھا دوسرے سے، من آئینہ، کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا، من مسیرت شہرین، 2 مہینے چل کے سفر کر کے یہاں پہنچو، 2 مہینے سفر کر کے یہاں پہنچو۔ اس نے کہا انتم جیران بیت اللہ، تم تو پھر بیت اللہ کے پڑوسی ہوئے۔ 2 مہینے سفر کر کے آنے والے کو کیا کہا؟ تم تو پڑوسی ہوئے۔ وہ حیران ہو گیا، 2 مہینے سفر کر کے آیا ہوں، یہ مجھے پڑوسی کہہ رہا ہے، تو آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کتنا سفر کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں، کتنے مہینے کتنے سال لگ گئے ہیں، اتنا بتا دیتا ہوں تجھے، جب چلا تھا سر کے بال، داڑھی کے بال سیاہ تھے، بیت اللہ پہنچا ہوں تو سفید ہو گئے ہیں۔ رجالن، پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی لاغر اونٹنی پر آئیں گے، سواری پر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے آئیں گے۔ پہنچے نا مسلمان برطانیہ سے سینکڑوں پر، 8 آدمی مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینے والوں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضری دیں۔ وہ نفع کی جگہیں کون کون سی ہیں؟ مکہ المکرمہ، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں کسی اور کی تعظیم نہیں ہوتی، اگر تعظیم ہوتی ہے تو صرف اللہ کی تعظیم ہوتی۔ یہ وہ جگہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کریں۔ اللہ نے جو جانور دیے ہیں قربانی کرنے کے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام،
جو جانور دیے اللہ کا نام لے کر وہاں ذبح کریں. بکرے چڑھانے ہیں ادھر جا کے چڑھاؤ نا. کس کے نام پر؟ دربار میں نے بتا دیا ہے. ملتان والو تم تو ہو ہی درباری. درباریو، دربار سب سے بڑا دربار میں نے بتایا آپ کو، سب سے بڑا دربار. خدا کی قسم کسی قبر کا، کسی مسجد کا، کسی وڈیرے کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. اگر طواف دنیا میں ہو سکتا ہے، کیا مسجد نبی کے طواف کا حکم ہے ہمیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کا حکم ہے ہمیں؟ بلکہ میرے نبی نے تو دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ آ کر عبادت کریں. آج ڈنڈے لے کر محافظ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟ قیامت تک میرے نبی کی قبر محفوظ ہے، کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا وہاں. یہ دعا قبول ہو چکی ہے. مسجد اقصی کتنی عظیم مسجد ہے، لیکن طواف کا حکم، نماز پڑھ سکتے ہو، طواف نہیں کر سکتے. نہ کسی قبر کا طواف ہے، نہ زندہ پیر کا طواف ہے، نہ مردہ پیر کا طواف ہے، نہ کسی وڈیرے کے گھر کا طواف ہے. کسی کا طواف نہیں ہے. اگر روئے زمین پر کسی گھر کا، کسی دربار کا طواف ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، صرف اسی کا طواف ہے. فرمایا میلے کچیلے ہو کر آؤ. لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے اور درباروں پہ چلے جاتے ہیں، میلے کچیلے ہو کے وہاں چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے پاس آؤ نا میلے کچیلے ہو کر. کون سا دربار ہے جہاں آیا دور دراز کا سفر بھی کرو، میل کچیل لگ جائے تب بھی آ جاؤ؟ کون سا دربار ہے کہ وہاں پہنچے تو اندر کا میل کچیل بھی اور ظاہری میل کچیل بھی سب صاف ہو جائے؟ وہ کون سا دربار ہے جی؟ وہ صرف واحد دربار. کسی بھی قبر کا طواف کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. گھومنا جب ناجائز ہے، پیشانی رکھ کے مانگنا جائز ہوگا وہاں قبر پر؟ بولے تو صحیح بھائی. کوئی بیٹھا ہوگا درباری، میں نے آج دربار بتا دیا، بہت بڑا دربار. وہاں جاؤ، گھومو، چکر لگاؤ. واشنگ مشین میں آپ کپڑے ڈالتے ہیں، وہ گھما 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 کے چکر دے دے کے میل نکال دیتی ہے. اگر آپ کی بنائی ہوئی یہ مشین میل نکال سکتی ہے تو بیت اللہ اللہ کا اتنا بڑا گھر ہے. اللہ نے فرمایا تم اس کے چکر لگاؤ بار بار، 7 چکر جب تمہارے لگ جائیں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ وہ دربار ہے، واحد دربار. اگر کسی اور جگہ کا طواف جائز ہوتا، میرا نبی مدینے سے مکے نہ آتا. پھر حج کے لیے، عمرے کے لیے حضور علیہ السلام یا صحابہ کہاں آ رہے ہیں؟ مکۃ المکرمہ میں آ رہے ہیں. وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اللہ نے کہا ادھر آؤ نا میرے دربار میں، میل کچیل یہاں آ کے اتارو. تفثہم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. منت شنت ماننی ہے تو میری منت مانو، اس میرے دربار پہ آؤ. منتیں ماننی ہے تو کدھر جاؤ؟ بولو تو صحیح بھائی. میں تو ادھر کا بتاؤں گا ادھر کا قرآن بتا رہا ہے، بیت اللہ. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. سب سے پرانے گھر کا طواف کرو. سب سے پرانا گھر کون سا ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحیفہ نکالا، ایک لکھے ہوئے کاغذوں کا مجموعہ نکالا اور اس میں سے ایک بات پڑھ کے سنائی. وہ کیا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. خدا اس شخص پر لعنت کرے جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کرے. جانور کس کے نام پہ ذبح کرنا چاہیے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایک ہے کہ آدمی یہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لے اور اس کو
قربان کرے وہ تو حرام ہو ہی جائے گا. اللہ کا نام نہیں لیا، غیر کا نام لے لیا. لیکن قرآن نے ایک اور چیز کو بھی حرام کہا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. اگر غیر اللہ کے صرف نام زد کر دیا گیا، غیر اللہ کے نام زد کرنے کا مطلب یہی ہے غیر اللہ کے لیے مقرر کیا گیا، ابھی ذبح بھی نہیں کیا. یہ دمبا، یہ بکرا، یہ چھترا، یہ فلاں پیر کا ہے، فلاں فرشتے کے نام پر میں نے رکھا ہوا ہے، یہ باپ، یہ میرے باپ کے نام کا ہے، یہ میرے دادا کے نام کا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس کو ابھی اس نے کاٹا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر مقرر کرنے ہی سے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ حرام ہو جائے گا. وہ قربانی کرنی ہے تو صرف کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر. اور ایک آیت اور ہے سورہ کہف کی سب سے آخری آیت میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، قل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، دو ہاتھ تمہارے، دو ہاتھ میرے. ظاہری اعتبار سے دیکھو، دو پاؤں، دو ہاتھ، دو آنکھیں اللہ نے جس طرح تمہیں دی ہیں اللہ نے مجھے بھی دی ہیں. لیکن مقام کا بڑا فرق ہے. یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی. اس لیے میں اللہ کا نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، تم میرے امتی ہو. تو مقام کس کا زیادہ ہے؟ حضور کا مقام زیادہ ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، وہی یہ ہے کہ تمہارا الہ، معبود، عبادت کے لائق صرف ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس اسی پر میں ختم کرنے والا ہوں، ترجمہ سن لیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی کہ میں رب سے جا کے ملوں گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.